warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala innaka hamidun majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'Illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کی مختصر حمد و ثنا و بیان، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء دونہ جہان کے سردار شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم علی ذاتی گرامی۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں اور انتہائی عزت احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ کے مبارک دن میں تسا حضرات کے سامنے سیدنا امیرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے میں چند گزارشات تسا کی گزارش کرنا اور اس کے اندر تسا حضرت عمر کی سیرت کے فضائل کے حوالے میں حدیث کے مطابق گزارشات میں اپنے دامن کا جمل بنایا، تو انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے مبارک کے اندر سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت عدد اور انہاں کی شہادت کے حوالے میں چند گزارشات تساں دے گزار کرن دی سعادت حاصل کراں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی ساری زبان کے وچوں نکلوائے تو سچ بولے حق۔ عزیز بھائیو، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل مناقب بہت زیادہ اور اسلامی تاریخ کے بہترین حکمران اگر انہاں کی فہرست بنائی جائے، فہرست لکھی جائے تو سب کو پہلا نام سیدنا فاروق اعظم کا۔ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، خلافت نبوتی ثلاثون سنہ، کیا میرے صحابہ نبوت کے طریقے کے مطابق میرے جان کے بعد خلافت 30 سال تک ہے، میرے جان کے بعد علی منہاج النبوہ، نبوت کے منہج پہ جو خلافت ہے یہ 30 سال ہے۔ اس اندر سیدنا حضرت ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے اور حضرت حسن نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسلام کے سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں انہاں کا نام سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہاں نے حضرت صدیق کی خلافت کے بڑے اطلاع اور مجلساں کے اندر بیٹھے ہیں، بیریاں شروع کرتا سلامہ کے اندر بیٹھے ہیں، تو کوئی بھی کہ خلافت دا حقدار سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صدیق نہیں تھا۔ حالانکہ اگر اسی قرآن دے حدیث دے دلائل دیکھیے کہ انہاں دلائل کے اعتبار سے نبی کے بعد نبی کا اعلان شروع، نبی کا خلیفہ اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور انہوں نے کئی دلیل شروع کر کے جمعہ سارا ختم ہو گیا، لیکن میں اشارہ کن علم واسطے دو تین دلیل عام ہے سب تو پہلے دلیل دے کہ میرے نبی کی موجودگی کے اندر کوئی ایسا صحابی نہیں کہ جن نے مسئلے کے کھڑے نہیں بنائے میرے نبی کی موجودگی دیا۔ اور ایک صحابی ہے جن کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے، جنہ اللہ کے نبی کی موجودگی کے اندر اللہ کے نبی کے مسجد سے 18 نمازیں پڑھی۔ نمبر 2 ایک اور تعلیم اللہ کے نبی کے 10 نماز کو واقعہ اسلام فرماتے ہیں بی بی کا یعنی صحیح روایت ہے واقعہ ابھی کے یاد دیتا ہے کہ نبی جی اگر میں کل نامہ تو تم بھی نہ ہو تو کا اشارہ رسول اللہ کی وفات کی طرف سے اگر میں کل نامہ تو تم نہ ہو تو فرمایا اگر میں نہ آیا تو یہ مرتا صدیق کو پوچھے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی بھی اشارے کر رہے ہیں کہ میرے بعد اگر خدا کو حق رکھنا تو وہ بہت صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ہی بات نہیں، وفات کے وقت کیا عائشہ ابو بکر ابو بکر نے کہو کہ میرا نماز پڑھائے تو سیدہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی جی عمر کہہ دے میرا باپ نرم دے لے تو آگے مصلی پہ کھڑا ہوگا پریشان ہو جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ابو بکر نے فرمایا کہنا عمر میں کہہ دو، فرمایا ایسا نہیں ابو بکر نے کہو ایسا میں اپنی کو پہنچا گا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى۔ ایسا میں اپنی مجنونہ کو بول رہا میرے اللہ کو محمد ابو بکر کو کھڑا وہ قدیر ہے میرے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد میرے نبی کا جان اسمین ابو بکر نہیں کرنا۔ میرے نبی نے آپ فرمایا میرے صحابہ اجن مسجد نبوی کی طرف دروازے کھلتے ہیں تو سارے بند کر کے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دے کیونکہ ابو بکر کے دین پہ جتنے احسان ہیں اتنا احسانہ کا بولنا نہ محمد نہیں بلکہ قیامت موتا سے بھی ملنا تو سامنا ایسے اشارے نہیں کہ جو حضرت صدیق کی خلافت سے دلیلہ اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت 2 سال 3 مہینے تقریباً اتنا کا خلافت کی اس کے بعد انہوں نے وفات ہو گئی اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑا عظیم کارنامہ کا انجام دیتا کہ بلایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں تمہیں اپنے بعد خلیفہ کا نام بھی دعا گیا تو سیدنا حضرت عثمان آئے ورکا پکڑیا اپنی طرف سے عمر کا نام لکھ دیتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے لکھو، فرمایا میں لکھ دیتا ہے عثمان کی لکھے، فرمایا امیر المومنین ابو بکر صدیق میں عمر کا نام لکھ دیتا ہے، فرمایا عثمان اللہ تیرے پہ راضی ہو جائے اگر تو اپنا نام لکھ دے گا تو تمہیں خلافت کا حقدار ہے، لیکن میرے دل کی بات پوچھے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میرے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صدیق نے اپنے بعد سیدنا حضرت عمر نے خلافت انہوں نے تحمیل کر دی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتا کہ میں اپنی زندگی کے اندر 3 درجہ میں سمجھنا کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر 3 لوگ ایسے گزرے جو بڑے سمجھدار ہیں اور فرماتے ہونا کہ سب سے پہلے نمبر پہ وہ لڑکی جو مدینہ دیکھنے میں کہ اپنے جان والے کو پانی پلا رہی ہے تو سیدنا حضرت موسیٰ آئے تو جب دیکھا لڑکیاں کھڑیاں
تو لوکی جانا پانی پلا رہے ہیں انہوں نے پیڑ کیا کسی کیا نہیں پلا دے پانی پلا رہے ہیں انہوں نے لڑکیاں نے جواب دیتا تو لوگ سارے ایک مندر لوگ جگہ چلے جاتے ہیں پانی پلانے میں سیدنا حضرت عمر چاہتے ہیں بول کا رہتا پانی دا انہوں نے جانوانا نے پلایا ایک کاشر میں دنیا تو بعد میں سارا واقعہ دیکھا تو نادر ایک لڑکی سے بھی ہے وہ جڑا نوجوان اسی کھٹے سے دیکھ لائے نا وہ نوجوان بڑا دین وہ امانت دار بھی بڑا ہے طاقت ور بھی بڑا ہے امین ہے نام یہ قسم سے ثابت ہے باپ کو تو بھی دیکھ رہا ہے اور طاقت ور نہیں تو جڑا 10-15 بندے دو کا پانی کا کر دیتے تو پہلے نے کر لیا ابھی میں تو نہیں چاہتا بندے کو جو کیا اپنا غلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اور بھی سمجھ جائے گی اور نمبر 2 فرمایا وہ بندہ کہ جن نے حضرت یوسف کے بارے کیا یوسف کے دربار کے نیچے قریب سے اپنے گھر لے گیا اور بیگم نے کیا کہ وہ اچھی جگہ سے بٹھاؤ ممکن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا دے جائے کہ وہ اپنی راج بنا دے فرمایا وہ بندہ بڑا سمجھنا عبداللہ بن مسعود فرماتے اور فرماتے ہیں تیسرے نمبر پہ اس کائنات کا سب سے زیادہ سمجھدار حضرت ابو بکر صدیق نے جو اپنے بعد میں حکمران بناتے تھے اللہ اکبر عزیز بھائیو میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ سارے دین نے سارے اللہ نے ساریوں کا مقام جدا ہے اصحاب النجوم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو اصحاب النجوم جڑے میرے صحابہ نے یہ تاریاں دی مانند نے یہ ستاریاں دی مانند ہر ایک ستارہ روشنی دے رہا ہے ہر ایک ستارہ چمک رہا ہے ہر ایک ستارے کی اپنی سجاوٹ اس آسمان واسطے انہیں آسمان میں مزین کیتا ہے انہیں اس زمین میں انہیں میرے صحابیوں نے مزین کیا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ کائنات کے لوگوں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بزرگ بناتے ہیں میں انہوں کی خلافت کے حوالے نال انہوں کے عقل کے حوالے نال چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا گا اور پھر انہوں کی شہادت کی طرف آقا موضوع چلاواں گے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صحیح معنی کے اندر صحابہ کی زندگیاں کو اپناؤں کی توفیق نصیب فرما میرے شاہد ونشر جنابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے سینہ پاک نازل ہونے اللہ قرآن خدا کا اعلان کر رہا ہے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا اللہ اکبر اللہ کائنات کے لیے اللہ تعالی نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا محمد رسول اللہ کہ جب محمد رسول اللہ نے یہ میرے نبی نے میرے پیغمبر نے خاتم النبیین نے اللہ اکبر اللہ کائنات کے لیے اللہ فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار جب نبی ساتھی نے نا رحماء بینہم آپس کے اندر بڑے نرم نے آپس کے اندر بڑے ٹھیک نے آپس کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں اپریشن معلوم کرنے اللہ اللہ اشداء علی الکفار کہ کافر واسطے بڑی سمجھنے کافر واسطے نہ دے جناب نے قبر کتاب بڑا سمجھنے اللہ اکبر اللہ محدثین نے مفسرین نے رحماء بینہ کے مراد حضرت عثمان اور سیدنا حضرت ابو بکر لے آئے
یا حضرت عثمان اور سیدنا حضرت ابو بکر یہ بڑے نرم دل تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ کسی نے نرم دیکھنا تو ابو بکر صدیق کو دیکھنا اللہ اکبر اللہ اشداء علی الکفار کافران دیکھتے سنت کافران دیکھتے پاری کے حالی ایک جناب بیرتی سیدنا حضرت عمر اور سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ ویسے سارے مسالمی ویسے سارے اللہ نے اللہ اللہ صدیق عمر مساکین علی گن صدیق عمر مساکین علی گن اللہ ان کا اور وہ اللہ والے مختصر بتائیں تم کو عظمت صحابہ مختصر بتائیں تم کو عظمت صحابہ اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ ہوا اللہ اکبر اللہ پورا قرآن میں نبی کے بیان کی شان بیان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ روحاں بینہم آدھر کے اندر کرم تو کافرہ واسطے کرم اللہ اکبر اللہ تناظر تو اللہ تعالیٰ نے جناب بتانے تو اللہ نے شاہدان تو اللہ تعالیٰ نے بتانے میں نوازو میرا نبی کی آخر نبی ہے صحابہ اور جناب مقدرانی فرشتے کو ثابت آمد ثابت مقدرانی اللہ کی قسم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ میرے نبی کے معیار میں ایک نہ کوئی معیار میں اسلام کا اگر ان کا اسلام میں قبول کرا گا اگر یہ کرنا ہے تو میں قبول کرنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ مرندہ ایمان لے آئے کیونکہ ہر اقتدار نہ اللہ ہر اقتدار گناہ والا میرا نبی بھی اللہ میرے نبی دیا اللہ اللہ کی قسم میں کہا فرمایا حضرت آدم اللہ نے بھیجا کہ تمہارا آدم جا کہ میری نیابت لے گا تیرے بعد نوح آئے گا نوح علیہ السلام بھیجا اس پر قیامت لے گا تیرے بعد سلام نبی آئے گا چلدیاں اے ابراہیم لے گا تیرے بعد اسماعیل آئے گا تیرے بعد اسحاق آئے گا تیرے بعد جناب اور یوسف اللہ موسیٰ کے نبی لے گا چلا جاتے بعد عیسیٰ ہوگا اللہ اکبر بہتر کے بعد جائے جب میرے نبی کی باری جائے اللہ فرماتے ہیں نبی نے ساری لے گا تیرے بعد نبی نہیں آئے گا سنیا استقامت ساری لے گا سننا حقانیت ساری لے گا سننا شراب ساری لے گا وزارت تجارت ساری لے گا سننا صداقت ساری لے گا جا کے دنیا پہ صدیق بنا عدالت ساری لے گا جا کے زمین پہ عمر بنا سونا سب کچھ لے گا جا کے ایسے لوگ تیار کر کہ جنہ کی عظمت شام میں بنتے قیامت کی صبح تک لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر نبی کے صحابی مسجد خلافت کے آئے ہیں تو جناب علی نظام اس طرح سنبھال رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کہ کائنات کے اندر ایک دن مثال نبی ایک در صورت مادل کمران ایک در بے پاک کمران ایک در ریاضہ بالحق کے اندر فیصلے کا موادہ کمران اللہ کی قسم زمین میں دیکھا اللہ اکبر اللہ ریاض ایک دلانا بیت المال کا سامان آیا سیدنا حضرت عمر
ساریاں دے درمیان وہ مال تقسیم کر دیتا مال کے اندر قبرے ہوں جو ہر صحابی نے بیٹا مل گیا اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عمر کے اس کے اندر بھی آیا اللہ سیدنا حضرت عمر منبر کے کھڑے میں نماز سود پایا ہے خطبہ شروع کر کے فرماتے ہیں اے لوگو سمعنا میری گل سنو اطاعنا میری اطاعت کرو میری گل سنو ایک صاحب امت میں گروپ پہ کھڑا ہو گیا فرماتا عمر کوئی اطاعت نہیں کوئی گل نہیں ایسا پھر کیا گل نہیں سننی سب تو پہلا میری دوسری گل سنو اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عمر فرماتے ہیں جدت کوئی گل ہے فرماتے ہیں عمر آؤ نہ مدت کے نیچے آؤ حضرت عمر نیچے اتر گئے ہیں تو صحابی فرماتے ہیں اللہ تو نبی کے غلام عمر کو اے عمر مالو غنیمت جو بڑے کپڑے آئے سانوں میں ایک بیٹا ملیا تو ہم ایک ملیا تو آدابی بھی بڑا ہے تو آدابی بھی تجیب ہے اللہ اکبر اللہ کہ بڑے سانوں کپڑے ملے ہیں اینا جیتے بڑی بھی بڑی کہ تو آدھی کپڑے میں خدا سور بھی بن گیا ہے عمر اللہ جواب ہونا اللہ اکبر اللہ ایسی اسلام دا دعویٰ کرنیا ایسی انج دینا ریاض رکھنا اسی عرض بھی حکمران کو جاننا اسی پاک مندرات کھڑے سوچنا لوگوں جناب رسول نظام دوبارہ لے آؤ نظام دوبارہ لے آؤ ایک عامی بندہ بھی کھڑا ہو انسان سوال کر سکتا ہے اللہ اکبر سیدنا حضرت عمر پر کے نیچے فرمان دیں اللہ کے ادب یا تو سوال کرنا چاہتا ہے اس سوال کا جواب ادھر نہیں بلکہ بنی عمر دے گا بلکہ عمر کا بیٹا دعا دے گا تو مایا بیٹا کھڑا ہو جانا اس مدینے میں بیٹھ گئے ایسا اپنی میں توڑ کر بنی اللہ نے کہا کہ بان جائیے حضرت اللہ کو فرمان دے اے نبی دے جاؤ جڑا میں توتا ہوا نا میں اپنے بابو کو چھڑیا کہ جی کچھ حکمران ہو تو اب کوئی فرمان دے چلو اچھا حکم بن جائے اور کچھ جناب دے مکمل بن جائے فرمان دے میں اپنے بابو کو اپنے سے توتا دیتا جی کی وجہ سے بنا دیا میرے بیٹا کو مکمل ہو جائے اللہ اکبر مان جائیے ایک آدمی کا موت ہو گیا اگر عمر فرمان دے مراؤ سوال اگر کرو تو میں چار جانا مندر دے جی چار جو مندر دے اور اسی تو آگے جائے فرمان دے تو آگے جائے ملنا دے کیا ہے تو آگے اگر بھولا دیکھی والا کام نہیں اللہ اللہ تنہا دے یہ حکمران جڑا اپنے پنکر دے جناب دیکھو تو پہلے تو اپنا سورج بنا رہا ہے اللہ کی قسم کبھی یاد کر دو کمرہ کا روشنا دیکھو خدا کی قسم ایک منٹ دے کمران میرا پر تیرا ملک کا حکمران آج زمین دے سینے پر تیرا ملک نے جنا کے کلے عمر کمران ہوئے کلہ مسجد مبنی اندر گئے کہ تیرا ملک کا فدریشن تیرا ملک کا نظام چلانے والے فرید حضرت عمر کے نام بلند گیا اللہ اکبر اللہ فرمایا اے لوگو اگر تسی ہن کہو کہ میں منبر پہ کھڑا ہو جاواں میں تمہارے جناب حق دے اندر کبھی حق تلفی کرن دا سوچیا بھی نہیں ایسے حکمران اللہ کو جواب دے کہ اللہ سے منت کرے کہ عمر جیسے اللہ کو عمر جیسا حکمران نصیب فرما اللہ سامنے ورنہ لوگا جیسی دعایا بنا اور ساتھ عمر جیسا حکمران سامنے عطا فرما اللہ اکبر اللہ تعینات جو لوگوں اے میرے نبی دا صحابی اے میرے نبی دا اللہ صحابی حضرت عمر بڑے محتاج بنا اپنی رعایا گزارے کہ کوئی میری رعایا جو اندر مسئلہ نہ بن جائے کسے قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے اللہ اکبر اللہ اور کیا کر دے گا لوما تجدون بتوفيق لا تشركوا أيها سبحان الله به عمر فرمایا کہتے سننے کو
اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کوئی بچندہ بچہ بھی بھوکا مر گیا، دریائے فرات کے کنارے پہ اگر بچندہ کوئی بچہ بھی بھوکا وجہ نہ مر گیا تو کل قیامت میں میں اللہ تعالیٰ کو سوال کرنا ہے، کچھ لینا ہے۔ اللہ اکبر کہنا میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ میرے نبی کے جناب اللہ کی روایت جو ہے صحابہ کہ خدا بتایا کہ مدینے کے اندر پیر ساری آ گئی، مدینے کے اندر جناب اللہ پیر پڑ گیا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹ میں خالی کر دیا، فرماتے ہیں جتنی دیر تک میری روایت میں کھان نہیں ملے گا میں اپنے پیٹ کے اندر بھی یتیم گا اور جناب بلکہ پانی مارتے بھوڑا کر جنہیں پوری روایت دوبارہ کر رہی ہے میں موجودگی کروں گا۔ اللہ اللہ کرنا پھر بتاؤ میں آؤ نا پوری کی طرح سے نشانی پہیے پوری دنیا کو بخاؤ نہ اترار اللہ اکبر اللہ کہنا حتیٰ کہ حضرت نبی کے غلام تھا جنہ دمام سلم سی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں حضرت عمر نے قید صاحب کے آیا دوسرے نے سن لئے میں مجھے لگتا ہے کہ دنیا عمر ایک قید صاحب کے غم مجھے برباد باد آنگے اللہ اکبر اللہ کہنا میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ اردو کوئی نرما تھوڑا انتظام نہیں، کوئی سہولتا نہیں، کوئی جناب میں آتا کار نہیں کہ بڑے حرب کی خبر آپ کی جناب جو بھی معاملات میں پہنچا دے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر جیسا منظم نظام، عادلانہ نظام، رواداری اور رعایا کا خیال، امت کا خیال، لوگوں میں حقوق خدا کی قسمیں عمر جیسا نظام اسلام کی تاریخ دے کر کسی نے نہیں کر سکتا۔ اتنی عجیب شادی دے کر کنٹرول کیا ساتھ ملک کے اندر 29% ایسے لوگ ہیں کہ جڑے غربتی یقین نہیں کھڑے 100 کے اندر 29 لوگ ایسے ہیں کہ جڑے غربتی یقین کو نہیں کھڑے ہیں اور دیکھے کسی تو آگے جناب بجٹ بنے نہیں خدا کی قسمیں اشرافیہ آواز کے سابقے سے دونوں پنجاب کے بجٹ اندر اور جناب اور صوبائی لیول کے ملکی بجٹ کے اندر وہ ایک ایسی ترمیم نہیں جو غریب دیہات نہیں کرتا غریب دل کے روتے ہیں مراعات ملیا نے جو مران ہونا دیا ترغامہ بدنا سکیوٹیاں بدنا طرح طرح کے نظام بدے لیکن غریب میرا کل چکی کے اندر پیس رہا ہے بجٹ کے بعد ہی چکی ہو گئی لیکن عمر کا نظام ایسا نہیں تھی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عوام میں سہولتاں دیتے تھا اور لوگاں بھی جناب میں خیر و مدارت کرتے تھا۔ اللہ اکبر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما دیوے میرے نبی علیہ السلام کا صاحب عدل کے جواب ہے کرامنا لالیہ رکھو جڑی ممالک کے اندر عادلانہ نظام ہے قانون نافذ دولت میں اللہ تعالیٰ نواز کو خانیاں کرتا ہے کہ اگر بندے یہاں مسئولیت لینے دیئے اپنی چرمی کوئی لینے دیئے اپنا عدل لینا ہوں ہے اللہ اللہ کرنا دلوگے انصاف لینا ہوں ہے عدل کو انصاف دے ہے انصاف اور چیز کا نام ہے عدل اور چیز کا نام ہے انصاف ہم کیا جاندہ ہے کہ ایک روٹی سے دو بندے انصاف ہے کہ روٹی درمیان دو ایک مدے دے خسائے کے مدے دے انصاف ہے اسلام انصاف چاہتا ہے لیکن اسلام عدل چاہتا ہے اسلام عدل کا نظام چاہتا ہے قرآن عدل کھول لو چردی مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر لفظ عدل بھی کر دیتا ہے کی معنی کہ چردی پہنچے عدل نہ بھر کرنا ہے چردی پہنچے عدل نہ نظام ہے انصاف ہے کہ عدل کی چیز دے دو لیکن
لیکن ابے لوگوں کو جدا حق پیدا ہونا جو جدا حق نہیں بنتا ہے تو نہ جو ایک عدل ہے اللہ اکبر سجدنا بے اوپر انصاف کر کے دکھایا ہے کوئی پرواہ نہیں کی کسی بھی عمارت کو کوئی پرواہ نہیں کی کسی بھی بنابر مقام نہ کر کے دے دی اللہ اکبر بسان دا ایک بندہ بنابر شام کو جاتے ہوئے عیسائی مدینے آیا مسلمان ہو گیا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا چلا گیا تو جب مسجد نبوی کے سین کے اندر دیکھا نا ایک صحابی گزرا تھے اور صحابی کا قدم غسان دے پروان ہوا ایک بادشاہ جی کا نام جبیلہ اور کی کمیز پہ آ جاؤ بادشاہ کی شاہانہ طبیعت کی گمان دو غرور کی کھڑا بیانات میں صحابی کے چہرے کو تھپڑ رسی تھا اللہ اکبر تو صحابی چلیا سیدنا حضرت عمر کی عدالت کے اندر کیس درج کر دیتا کہ فلاں میرا مسلمان ہوا ایک اللہ نے مسلمان ہوا 40 بندے نے میرا مسلمان ہوئے بھائی بڑے بڑے وزیر مشیر حضرت عمر کی عدالت کے اندر کیس درج کیتا تو امیر المومنین میں گزرا ہوا ایک تمجید پہ میرا قدم آ گیا ان کھڑے ہو میرے تھپڑ مار سیدنا حضرت عمر نے بلایا فرمایا تو اس طرح کیوں کیتا ہے تو بادشاہ کی بگڑی طبیعت کی بندہ عمر ساتھ یہاں تیل بھی چلتا ہے جڑا سامان بھی کوئی بھی جناب اخلاق بندی کرے تحیر کرے انہیں تے تھپڑ ماریا ہے اسی کو قتل کرنے ہیں تو سیدنا حضرت عمر نے کیا ہے نظام تیرتا ہے ایک ظلم کا دور نہیں ہے عمر کا دور ہے ایک زیادتی کا دور نہیں فرمایا تمہیں بدلہ لینا پڑے گا یا تمہیں معاف کر دے یا تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے اللہ اکبر اللہ اور ساری رات معافیاں منگتا ہے کہ مجھے معاف کر دے صحابی نے کیا نہ ادھر اپنے اندر پرانا جاہلیت والا پڑھا ہے نا یہ ختم ہونا میں تھپڑ لگاواں گا تیرے چہرے پہ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ میں مسلمان سے زیادتی کس طرح کروں گی رات کوئی کچھ صحابہ اتنے عمر کو آئے تو میں نہیں جانتی کرو تھپڑ بج گیا کہ نہیں ہوا وہ بادشاہ مسلمان ہوا 40 بندے مسلمان ہوئے اگر بے دین ہوگا تو پھر فرمایا جو مرضی ہو جائے عمر کی عدالت کے اندر انصاف ملے گا عدل ہوئے گا ادھی رات ہوئی سے خرسانی بادشاہ نے اپنے سارے نام ہے مدینہ نکلیا صبح صحابہ آئے فرمایا نہیں تو ہمیں کیا نہیں سی کہ لوگ بے دین ہو جائیں گے کسی نہ بدلا لو معاف کر دے جانبی کرو اور پھر گئے اور بے دین ہو جانے شاید حضرت عمر نے کہا الحمدللہ جو اللہ نے انہوں نے بارے ملیا کی انہوں نے مل گیا لیکن میں عدل کا نظام ختم کر کے محمد کے دین دینا چاہتا عمر نے عدل کیتا ہے عمر رکھ رکھانے کیتا اور ٹر گئے لیکن میں محمد رسول اللہ کا دین بچا لیا جو میرا نبی عدل کا حکم دے دیا اور جو بھی ہے جب عادلانہ نظام ہے پھر عدل کا نظام نہ کرے گا امیر ہوتا غریب ہوتا فرمایا صحابہ نہیں ہوگا جنہیں پہلیاں کرنا کے اندر کوئی امیر ہوتا سی وہ کے بارے حدان ختم کر دیتا جاتا سی تو غریب غربے کے حدان نہ پوچھا دیتا ہے ایک نظام نہیں چلے گا اللہ اکبر اللہ کائنات دے کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی اللہ کے نبی کا دین کا دیا جلانا نظام ہے خدا کی قسمت تیرا چوبا مدد میں امت دیکھے گا کھایا ہے تو سارے کے اندر کا روح دے امت دردہ بجائے کیونکہ عمر میں جب تک ضرورت کاغذات اندر معافی نہیں تو بعد نظام ہے سختی جگہ چل دے اللہ اکبر اللہ کائنات دے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی رعایا دا خیر تھا رعایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا حضرت عمر مدینہ کڑے میں جو چل گئے دیکھتے ہیں کل جانے تو دیکھیا کہ ایک کمپنی بنی ہے
جو چوپڑی کے اندر نکے نکے بچے نے جڑے جناب دل ہو رہے ہیں کہ ماں نے کہ کھانا دے، ماں کے کھانا دے، ماں کے تین دے، تو ماں کے بیٹا میں کھانا کھلاوا میرے کو خدا کے دلا اللہ اکبر جب عمر میں کرنا دے جواب پہنا بچنا جو ہوندی کہ عمر کے کھڑے ہو گئے ماں کی عمر ماں کے وہ پائے اے بچے تیری دعا اللہ جائے میں کچھ یادی کس چیز کی ضرورت ہے جی کئی دن ہو گئے میں پاپیاں گوندر کہ بچیاں کھاؤں لگا حضرت عمر جائے میں بیٹھے مار گوندر کہ اسلم جناب جوانی ہے حضرت عمر کا غلام فرماتے ہیں ایسے کریں گے کمر کے سامان لا کر جو لا کر شہر جناب جوانی کمر کے لا کر زیتون لا کر اللہ امیر جنا غلام کسوائے سنا میرے قدم کر میری کمر پہ سامان رکھو فرماتے ہیں نا بنا گلا تاجر واجرت مزرا بڑا اصل مکو کال میرے نام دا دور تو جنا میں فرماتے ہیں کہ لازمہ میری کمر پہ حضرت عمر نے بنا دے سلام آیا اس بیبی کے کلا گئے انہاں بچیاں کے تو بیٹھ گئے اور ان کو اللہ کی بیبی کے سامان بنا بچیاں کو کلا کہ بیبی تم چلو جاؤ میں بنا دوں گی فرماتے ہیں نانا جن عمر میں بچیاں کو روٹیاں بھجوائے جن عمر میں حساب میں مان گیا تو شاید خانوں میری زندگی میں چلا ہوتے بچے مسکران گے پھر میں جاواں گا اللہ کو اس بیبی میں نہیں پتا کہ عمر امیر تو جب عمر نکلے نا تو فرماتے بادشاہ پتہ نہیں بلکہ کوئی ہونا چاہیے تو ایمان لینا بخیر خان اللہ وقت ایسے فن کا دوران آپ لوگاں بھی مدد کرنے والے ملک شام کے اندر گئے جب واپسی کے اندر آئے نا تو اس کے اندر کون ہے حضرت عمر جاتے ایک بڈھی عورت فرماتے ہیں عمر کے بارے کی خیال ہے عمر کے بارے تو آگے کیسے میری یاد میں تو فرماتی عمر ملک کے شام کے پیچھے نکل گیا انہیں کیا کمال ہو گئی ہے کہ کوئی ایسا مطلب اللہ کار نے ذرا تو ہمیں دس کے عمر شام کے نکل گیا اللہ کا اللہ تو پانے عمر کے بارے میں بھی خبر ہے یا عمر میں بھی آگے نکلنے کتنا سوال ہے تو کہیں عمر میں ساڑھے بارے کوئی خیال نہیں اگر عمر میں ہوں تو میری بنا پہ نہیں عمر کی سلطنت کے اندر میرے تک حالے سے دانا نہیں پہنچنا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی بردی کتے مدینہ کتے شام تو عمر میں تمہیں تیری خبر کیا ہے فرمایا جی اگر عمر مدینہ کے اندر تھا شام کے اندر خیمے کے رہنے والی ایک بڑھیا عورت بھی خبر دینی نہیں کر سکتا کہ عمر میں چاہیے اپنا کو بھائی کے بیٹھ سکتا ہے حضرت عمر کی اکھا پھیڑ دیا کہ میری رعایا کے اندر ایسے لوگ ہیں فرماتے ہیں اے تو عمر کے بارے اور کی خیال رکھنی ہے فرماتی عمر کو نہیں پڑ گیا کہ میں کل قیامت میں اللہ کی عدالت دے گے عمر کا ایک رضامہ دی عمر کی نتیجہ نکل گیا فرمایا ایمان لے آؤ ایک بڑھیا مجھے آپ سے بڑھنے فرمایا اماں جی میں تو اب سامان دیکھ گیا میری گزارش ہے کہ عمر میں معاف کر دو عمر کی اللہ کی عدالت کے اندر برخاست نہ دے آگے عمر بڑا گناہگار عمر معاف کر ایسے لوگ اپنی رعایا کا خیال رکھنا گندا انہیں رعایا کے چکری پتہ نہیں کس طرح کے ساتھ حکمران نے کوئی خیال نہیں تو بڑی وجہ تو کتنے لوگ پھر گئے شادیاں جناب کری سارے پارکاں واسطے ساری سکیورٹی واسطے سارے نیٹ واسطے طرح طرح دیا مراحت ایک لمبیاں چوٹیاں رکھنا نے لیکن خدا کی قسمیں تو بڑا نہیں گجرا والے کے اندر اور تجھے بھی اندر کھڑا بندہ کہتا میرے یہاں بڑے بچیاں نہیں لو خرید لو میرے کو میں 30,000 روپئے دے دو میں اپنی بیوی کا آپریشن کرا گا تجھے جناب کری ٹوٹیاں مراب میں اور تجھے بندے اپنی سہولیات میں کر تجھے کتیاں میں گوشت مل رہے ہیں تجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے گوشت کو طرف اللہ
اللہ اکبر، اللہ کا نام دے دے میرے نبی علیہ السلام کا صحابی، اللہ کے نبی دا عظیم صحابی، اللہ اکبر اللہ سنائے جمع بولے ختم ہو گیا جمع شاید اندر کہ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابل جمع گورنر حضرت عمر نے خط لکھیا، ایک نابل بارکان حضرت عمر سے انسانوں بدلا رہے ہوئے حضرت عمر نے خط لکھیا ہے موسیٰ انہوں بدلا رہے ہوئے قصاص رہے ہوئے، اللہ اکبر اللہ کافی دن گزر گئے کوئی جواب نہ آیا، پھر خط لکھیا، تیسری مرتبہ جب خط لکھیا نا تو سیدنا حضرت ابو موسیٰ شریف نے جواب خط لکھیا، فرماتے ہیں عمر اس سنا شہر کے لوگ بڑے جناب مدار قسم دے رہے بڑے عجیب قسم دے لوگ نے تو اس کرتے کے اندر بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ تھے، بڑے بڑے دیکھا جرا کا ہاتھ تھے، بڑے بڑے امیر لوگوں کا ہاتھ تھے، اللہ اکبر اللہ تو میں موسیٰ کہنا جان دو رہن دو، اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عمر نے جو خط پڑھیا نا کہ حضرت عمر جو روتے کھڑے ہو گئے، فرمایا حضرت ابو موسیٰ نے دوبارہ خط لکھیا، فرماتے ہیں ابو موسیٰ میں تمہیں دو خط لکھ رہا، ایک تیرے واسطے ایک تو پڑھنا ہے جب لوگ سارے جنازار جناب علی سماج شہر بڑے بڑے تاجر آ گئے، بڑے بڑے امیر لوگ آ گئے، بڑے بڑے جناب والے اللہ اکبر اللہ فرمایا میں ان کو خط کھول کے پڑھنا ہے، حضرت ابو موسیٰ نے خط کھولیا جس کے اندر لکھا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو موسیٰ اگر تمہیں پتہ چل جانا اس خطے کے اندر پورا سنا شہر پورے سنا شہر واللہ لا قتلن جميعا من اللہ دی عزت میں میں ایک بندے کے بدلے پورے سامان قتل کر دوں گا، پورے سنا شہر میں گردنا اتار دوں گا، کیونکہ اے نظام عدل دا نظام مرد دا نظام دور دا نظام نہیں، اللہ اکبر اللہ دیکھو نا انصاف کو اتنا ضرورتا تمہیں انصاف کو اتنا قائد جا ملے، اللہ اکبر اللہ عیسیٰ محتر وقت گزرتا گیا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دینا پسند گویا میرے نبی نے بھی دینا، اللہ کے نبی نے پہاڑ پہ اور پہاڑ مہرنا شروع کر دیتا محبت کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو خود ٹھہر جاؤ تمہیں پتہ نہیں تیرے کو نبی ایک صدیق دو شہید ہے، اللہ اکبر اللہ بے شہیدہ تو مراد ابو بکر حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر اللہ دوسرے کرے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو کتنے آواز سے مضبوط دروازہ ہے بے دروازہ جناب جب دروازہ کھل جانا پھر کتنے امتحان دے کہ قیامت کا کو کتنے قدر نہیں ہوں گے، قیامت کا کو کتنے ختم نہیں ہوں گے، اللہ اکبر اللہ تمہیں فرماتے ہیں سونیا اگر میں دروازہ توڑا جائے گا یا توڑا جائے گا آقا فرماتے ہیں میں توڑا جائے گا مطلب تم شہید بھی کرائے گا، اللہ اکبر سیدنا حضرت عمر سے دعا کریا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ عمر دعا کرتا دعانی لنگ گئے بچپنا لنگ گیا لڑکپن لنگ گیا یا اللہ عمر دعا کرتا تم موت شہادت دے تو نبی دے مسلح دے نبی دے شہر دے اللہ اکبر پھر چلدیاں بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے غلام بھی جدا نام ابو لیل فروز مجوسی اللہ اکبر اللہ حضرت عمر رسانہ اس سے غیر مسلم مدینہ کی حدود کے اندر داخل جنان دیں گے ابو موسیٰ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرما دے امیر المومنین بھی بڑا غلام کا دیانا ایک کاریگر بڑا ہوتا ہے ایک مولا نے بڑے بڑے ہنر اللہ فرمائے ایک غلام مدینہ اور تاکہ جناب کوئی نہ کوئی مدینہ کے اندر نئی چیز
بنائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہے چٹنیاں کا بڑا کاروبار سی جو والی چٹنی بڑی اچھی بناتا ہے اللہ اکبر اللہ جب سیدنا حضرت عمر کو آیا یا کہ امیر المؤمنین جی جڑا مولا چھوڑا ہے کوئی ٹیکس بڑا لیتا ہے نہ دا غلام تو یہ کو چادر بڑھ جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ دادی میں پیسے لیتا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نہیں تو پیسے زیادہ نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فرماتے ہیں سنیا تو جناب بڑی چٹنیاں بنانا ہے تو میں نے بڑا کے دے کہ ایک ظالم نے دھمکی لگائی نبی المؤمنین کئی بار میں چٹنی دیا گا کہ تیری چٹنی بدل کے مشرق کے مغرب کے درمیان پھیل جائیں گے اللہ اکبر حضرت عمر سمجھ گئے بے ایمان دھمکی لگائی ہے تعریف بے لکھا ہے آپ نے کہا کہ خنجر زہر کے اندر کو ہے اللہ اکبر اللہ چند دنوں کے بعد جناب علی 26 ذوالحجہ فجر کی نماز دے وقت علی منبر کے پیچھے آ کے جناب علی بیٹھ گیا ہے اللہ حضرت عمر آئے مصلی پہ کھڑے تو نماز شروع ہو گئی ہے حضرت عمر سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں انما اشکوبتی وجہی اللہ پردے دیتا ہے ظالم نکلے جناب سات وار پیتے ہیں حضرت عمر دیتے دیں اللہ اکبر اللہ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ التیاں کٹ دنیا میں عمر زمین پہ گر گئے اللہ اللہ سیدنا حضرت عبدالرحمن بن عوف اگے بڑے نے نماز مکمل کیتا سیدنا حضرت عمر نے اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا گیا فرماتے ہیں ذرا دیکھو نا کون مجھے قتل کرنے والا یہ ظالم نکلیا ان 7 صحابہ نبی شہید کیتے ہیں تو جناب 12 زخمی کیتے ہیں کردیاں جو نکلے ہیں نادار ایک میرے نبی کا صحابی نے بتایا کیا ہے انہوں چادر کتی ہے یہ چادر نیچے آیا ہے کہ اپنے آپ نے مارے ہے خنجر مار کے آپ بھی مر گیا ہے اللہ اکبر یار ایک نتیجہ نکل جائے جڑا عمر دا دشمن اپنے آپ کو مار جائے جڑا عمر دا دشمن ہے وہ اپنے آپ کو ظلم کر جائے اپنے آپ کو بیعزتی کر جائے آج بھی تو ہمیں کئی عمر دے دشمن ایس مہینے دے خلاف بنا دے نہ اپنے آپ کو مارنا ہے اپنے آپ کو ظلم کرنا ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے لوگ کون سی دنیا میں بیمار ہے جی ابو لوگ فیروز مجوسی ہو حضرت عمر فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ عمر کا خون کسی مسلمان دل کو ملیا مسلمان تو چلو عمر کے راہ میں اللہ اللہ ادھر اٹھا کے پہنچایا جو مددگار دیں گے اللہ اکبر اللہ جو خان مملکہ ہے حضرت عمر دان کرنا دراؤ بار آ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ بلایا فرماتے ہیں میرے صحابہ اے میرے نبی دیا ہے اے میری رعایا جو لوگ میں تواڈے تے چند لوگاں دی ذمہ داری لگا دینا وا جو میرے بعد حکمران بن جاتے 6 صحابہ جنہاں دے اندر عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی نے حضرت عثمان نے حضرت طلحہ نے حضرت زبیر نے حضرت سعد نے رضی اللہ تعالیٰ نے ان 6 صحابہ کے بارے فرمایا کہ اے لوگوں نے کمرے میں بند کر دیا جو میری وفات کے بعد جتنی دیر تک یہ اپنے جرم خلیفہ نہ بنا لیں انہوں نے کمرے کے باہر نکلنا اور فرماتے ہیں میرے یار میرے بعد مہاجران کا بھی خیال رکھا جائے انصاریوں کا بھی خیال رکھا جائے زمیاں کے حقوق بھی انہوں ادا کروا دے اللہ اللہ ایک بندہ کھڑا ہوگا فرمایا میرے المؤمنین بھی حسین عبداللہ نے بنا جو نہ حکمران اپنے بیٹے کو بنا دو حضرت عمر فرماتے ہیں جنوا تنظیم میں طلاق دے درجہ نہیں میں مسلم مسلمان دا حکمران بنا کے جاواں اے اندا نظام کوئی اسنا پتا باتا ماں سے چھوڑنا ابے کے بعد پتر کے بعد پوتا کوئی براستی مرتی نظام نہیں حضرت
حضرت عمر نے کیا جنہوں طلاق دلدہ غالمہ مسلمان نہ حکمران بناوا، علی نو بناؤ، سعد نو بناؤ، سعید نو بناؤ، طلاؤ خدا رب الرحمن نو بناؤ، کیونکہ انہاں صحابہ دیا قربانیاں بڑیاں نے کہ میں نے چھوان دا نام پا لیا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا 10 صحابہ پکے جنتی نے جنہاں نوش این ساری جنتی جنہاں نوشرہ مبشرہ کیا کہ لوگ انہاں دو شامل سے اللہ اکبر اللہ تعینات دے لوگے پھر وقت گزرتا گیا جناب علی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دیتا میرے سے 86,000 قرض تنجی کرنا ہے وفات کے بعد ادا کرنا ہے خدا کی قسم عمر نے کوئی نیا جدادہ نہیں خریدنا، عمر نے کوئی بنگلے نہیں بنائے، عمر نے کوئی کوٹھیاں نہیں بنایا، بلکہ ان لوگوں کو تو قرض مولا کی اپنی رعایت لگایا کہ مانگے عبداللہ پہلا دکھاؤ دا سامان دیکھنا اگر کوئی تو قید ادائے دے نہیں تو اپنی بدیال بنیادی جنر چلا گئی اونا کوئی نہیں اگر اونا کوئی نام ہے پھر قریشیاں کوئی لانا اس کی علاوہ اسے کوئی درجہ اس کے سوال نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ تو فرماتے ہیں جا عبداللہ ما ارشان ہوتا ہے کہ عمر چاند ہے کہ اللہ نبی جنر جگہ مل جائے میں اللہ کے نبی جنر اڑ جاوا اللہ نے حضرت عمر آئے حضرت عبداللہ نے فرماتے ہیں ما میرا عمر کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی جنر جگہ دے دی جائے ماں فرما دیا نے ایک جگہ میں اپنے ماں کو رکھیے پر چلو اگر عمر کہہ دیتا ہے تو میں اپنی ذات کو کر بھی دے دیا کیونکہ جب صحابہ کہہ رہے تھے جب میرے کو تومت لگی تھی تو صحابہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی جی ایسا مطلب بھیج رہے تو کلا عمر کی میں کیا سونا ماں یہ نکاح اپنے مردی نہ بلکہ اسمانہ والے جو مردی نہ جیتا ہے فرمانیوں میں میں عمر کی ترجیح دے دینا واپس ہے کہ میں بودو کو جگہ گئی تو ہمیں جگہ میں لگے گے فرمایا عبداللہ جدو میں نلا لو کفنا لو تو دوبارہ ماں دروازے سے رکھ اجازت لینی ہے اگر ماں دوبارہ دے تو پھر دفن کر آگے ورنہ عام قبرستان کے اندر میں عمر دفن کر دیا گئی اللہ اکبر اللہ خیر وقت گزر گیا دن آ گیا سوار دا جسم محرم آ گئی دن سوار دا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک سالہ زندگی گزار کے 10.5 سالہ سلطنت حکمرانی خلافت کی زندگی گزار کے مدینے کے اندر وفات پا گئے انا للہ و انا الیہ راجعون خدا کی قسم پہاڑی ٹوٹ گیا صحابہ سے اللہ اکبر اللہ تعینات دے بلکہ میرے محبوب یار کہہ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی قبر چار دوسرے صحابہ کھڑے کی پہاڑ نہیں پھٹ جاندہ تو لوگوں نے دیکھنوار سے کھڑے میرے نبی دیار کھڑے ہیں اکھان چوان سنے میرے نبی دیار دیا اکھان دے دنیا نے اللہ اکبر اللہ صحیب رومی نے حضرت عمر کا جنازہ پڑھایا اللہ اکبر اللہ جنازہ پڑھانے کے بعد سجدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ المسلمین سیدنا حضرت عمر دے جس قاسم اللہ دے نبی دے حجرہ مبارک دے کر او حجرہ جن اللہ نے کیا ہے کہ جنت کا ٹکڑا میں زمین پہ بھیجا اس حجرے کے اندر اس طرح نبی کی قبر پھر ابو بکر کی قبر اور تیسرے نمبر پہ عمر کی قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت آئے گی سب کو کہنا رسول اللہ کی قبر شک پھر ابو بکر بھی ہوگی پھر عمر بھی ہوگی رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ آج بھی جنتی وہ کل بھی جنتی وہ قیامت بھی صبح تک جنتی اور جڑے انہاں کے قبر لا کر دیں خود مر گئے انہاں نے قبران نہ گال دیتا کیڑے انہاں نے کھا گئے لیکن صحابہ کی حکومت آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے اور قیامت بھی صبح تک زندہ ہے آخر دعوانا الحمدللہ